ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے سائیکل کے اصول پہ بنایا ہے. یعنی یہاں پر چیزیں ایک چکر کی شکل میں اپنا ایک سلسلہ پوری کرتی ہیں. دن ہم جانتے ہیں طلوع ہوتا ہے، عروج پہ پہنچتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے. یعنی یہ سورج کا گویا کا ایک سائیکل ہے. یہی معاملہ چاند کا ہے. مہینے بھر میں آپ کے علم میں ہے کہ چاند جو ہے وہ ہلال سے طلوع ہوتا ہے، بدر کامل بنتا ہے اور پھر آخر میں دوبارہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے. انسانی زندگی بھی اسی اصول پہ گزرتی ہے. بچپنا ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے. تو یہ تو ایک معلوم و معروف بات ہے. جس دوسری بات کی طرف اب میں توجہ دلا رہا ہوں وہ زیادہ اہم ہے کہ خود انسانی زندگی میں یہ ایک بڑا عجیب معاملہ ہے کہ جو حالات و واقعات پیش آتے ہیں اس میں بھی سرکلز ہوتے ہیں، سائیکلز ہوتے ہیں، اور انسانی زندگی انہی سائیکلز میں گھومتی ہے. اور خاص طور پر وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں ان کو اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ ان سائیکل سے کیا مراد ہے، کس طرح وہ اللہ کی طرف اپنا سفر جاری رکھ سکتے ہیں. تو اس کو میں کوشش کرتا ہوں کہ مختصر ترین الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں. دیکھیے، اس سائیکل کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اس تجربے سے گزرتا ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف بڑی قربت محسوس کرتے ہیں، روحانیت محسوس کرتے ہیں، تعلق محسوس کرتے ہیں، اور رفتہ رفتہ یہ کیفیت پھر کم ہونے لگتی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ بالکل ختم ہو جاتی ہے اور دل کسی خیر کی طرف آمادہ نہیں ہوتا. انسان اللہ تعالیٰ کی طرف جب بڑھتا ہے تو اس میں یہ کیفیت آتی ہے. یہ بھی اصل میں ایک سائیکلز ہوتے ہیں. یعنی بعض اوقات بہت قربت، پھر دوری، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان بالکل لگتا ہے کہ اللہ کو بھول چکا ہے. انسان پوری طرح گناہوں میں اتر جاتا ہے اور ایک شخص جو بڑا نیکوکار ہوتا ہے اس کے اوپر بڑے کمزور لمحات بھی آ جاتے ہیں. تو یہ بھی سائیکلز ہی ہوتے ہیں اور انہی سائیکل میں ہمیں اپنا سفر اللہ کی سمت طے کرنا ہے. لیکن اس سائیکل کو اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو دیکھیے اس کے پھر بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. پھر ہوتا یہ کہ اول یہ کہ انسان جب اس سائیکل سے واقف نہیں ہوتا اور جب اس سے کوئی کسی کمزوری کا ارتکاب ہوتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے پیچھے ہٹ گیا ہے. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ سائیکل کا نتیجہ ہے اور یہ بڑا فطری سائیکل ہے. یہ ہر شخص پہ آتا ہے اور لازماً آتا ہے. سمجھنا صرف یہ چاہیے کہ جیسے اس سائیکل کے کمزور لمحات آئیں اور کوئی غلطی کا ارتکاب ہو تو فوراً توبہ کریں اور رجوع کریں، اور بڑی شدت کے ساتھ رجوع کریں، بڑی شدت کے ساتھ توبہ کریں. اسی طریقے سے اگر بے دلی کی کیفیت طاری ہو تو اس بے دلی کی پرواہ نہ کریں. جو معمولات ہیں وہ آپ ادا کریں، نمازیں ویسے ادا کریں، جو کام آپ نے کرنے ہیں نصرت دین کے اسی طرح سر انجام دیں. یہ چیز وقتی ہوتی ہے، یہ دور ہو جاتی ہے. انسان جب ان دو باتوں کو نہیں سمجھتا اور کمزور لمحات کے آنے پر یا تو بے دلی کا شکار ہو جاتا ہے یا گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو خدا سے دور محسوس کرنے لگتا ہے تو پھر وہ حقیقی معنوں میں دوری ہو جاتی ہے اور یہ بہت بڑا نقصان ہے. اور اسی طریقے سے انسان اگر اپنے جو عروج کے لمحے ہوتے ہیں اس میں اپنے انفاق کو، اپنی عبادت کو دیکھ کر غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ میں کوئی بہت بڑی چیز بن گیا ہوں. تو ان دونوں سے بہت ہوشیار رہنا ہوتا ہے. یعنی جس وقت آپ اپنی نفسیاتی سائیکل کے زیر اثر عروج پہ ہوں تو وہ عروج معتبر نہیں ہوتا، اور جس وقت آپ اپنے نفسیاتی سائیکل کے اعتبار سے کمزوری کے اوپر ہوں تو وہ بھی اصل میں خدا سے دوری کی علامت نہیں ہوتی. جب آپ اس چیز کو سمجھ لیں گے تو آپ اپنے عمل میں کنسسٹنسی پیدا کریں گے، اور اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ یہ سائیکل پھر انفائنائٹ نہیں چلتا. آہستہ آہستہ اس میں خیر کا ایلیمنٹ بڑھتا جاتا ہے، خدا سے قربت کا ایلیمنٹ بڑھتا جاتا ہے، اور جو دوری کا وقفہ ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے. یعنی پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ 3 دن بڑے اللہ تعالیٰ سے قریب رہے اور پھر 1 مہینے تک ہوش نہیں آیا یا 4 مہینے تک ہوش نہیں آیا. لیکن جب آپ میری توجہ دلائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے تو آپ دیکھیں گے وہ 3 دن پھر 1 ہفتہ بنیں گے اور پھر 1 مہینہ بنیں گے، اور جو خدا سے دوری یا کمزوری کے لمحات تھے وہ 4 مہینے سے 3 مہینے پہ آئیں گے، 2 مہینے پہ آئیں گے، 1 مہینے پہ آئیں گے. اور یہ رفتہ رفتہ یہ سائیکل بالکل، یعنی کہ اس میں یہ ایلیمنٹ کم ہوتا جائے گا. گرچہ موت تک یہ سائیکل جاری رہتا ہے. کسی کا ختم ہو جائے تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے نیکی بدی کے اعتبار سے ختم ہو جائے، آپ عمل میں کنسسٹنسی پیدا کر لیں گے، لیکن آپ طبیعت میں کبھی نہیں کر سکیں گے. یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ موت تک آپ 24 گھنٹے ایک ہی حالت کے اندر رہیں.
آپ کی اصل سکسس یہ ہے کہ آپ کمزوری کے لمحات میں گناہوں کے ارتکاب سے بچ جائیں. تو یہ تھی جو بڑی اہم ترین بات تھی مجھے آپ کو سمجھانی تھی. اس کی بڑی باریکیاں ہیں اور یہ تربیت کا اور تزکیہ نفس کا ایک بنیادی مسئلہ ہے اور غالباً اہم ترین مسئلہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے آج ڈسکس کیا ہے.